کسی نے سوال کیا بچے بہت زیادہ ضد کرتے ہیں، سمجھائے تو تھوڑی دیر سمجھتے ہیں پھر ضد شروع کر دیتے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو دیکھیے اگر کوئی بچہ ضد کرتا ہے تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا کہ سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ آپ کو مبارکباد، آپ کا بچہ ضد کرتا ہے، اس لیے کہ جو بچے ضد کرتے انہی میں کچھ دنیا میں کرنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، تاریخ اس کی گواہ ہے۔ ایک بچہ غریب شریف تھا، بچپن میں بھی پڑھائی میں پڑھن چور اچھا تھا، چشمہ بھی جلدی لگ گیا تھا، اچھا پڑھا، انجینئرنگ ڈاکٹر کیا، اچھی زندگی گزارا، بھی بچوں کے ساتھ، تو دنیا سے چلا گیا۔ گراف ایسا چلتا رہتا ہے، کوئی برا کام نہیں کیا اس نے، میں ان کو کمتر نہیں کر رہا ہوں، بہت اچھا کام کیا، اپنی زندگی کو اچھے سے گزار کے گیا۔ یہ ضدی اور شرارتیوں کے گراف الگ ہی رہتے ہیں، مطلب یہ اکیلے نہیں، کئی لوگوں کو متاثر کرتے اپنے ہے نا۔ مطلب تعلیم میں تھا تو بیک بینچر تھا، گھر میں تھا تو سب سے شریر تھا، مار کھا رہا تھا، یہ تھا، سب پریشان تھے۔ کالج میں گیا تو پڑھنا لکھنا چھوڑ کے دوسرے کاؤنسلنگ چل رہی، یہ چل رہے، وہ کام کر رہا تھا۔ تعلیم لے کے نکلا تو پھر ضد و شرارت کے نتیجے میں فلاں کام کروں گا عزم تھا تو وہ کام کر دکھایا، فلاں کرتے کرتے کہ یہ بن گیا، اس کا ذمہ دار بن گیا، فلاں کے بن گیا، اور سوور ہزاروں لائفوں کو انفلوئنس کرتے کرتے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو ضد کرنے والوں میں عزم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ جس بچے میں ضد نہیں ہے، میرے والد کو میں نے ہمیشہ دیکھا، آج بھی میں دیکھتا ہوں، کئی بچہ ضد کرے تو میری اہلیہ کو بولتے ہیں اس کی ضد کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کرنا، ڈائریکشن دینے کی کوشش کرنا، کنٹرول نہیں۔ ایسا ایک بچہ ضدی ہے تو بولتے ہیں اس کی دعا کرو اس کے لیے کہ اللہ اس کی ضد کو تیرے دین کے لیے استعمال کر، یہ کنورٹ کرو، اس کو چینج، اس کو ضد ختم مت کرو، اس کے ضد کو کنٹرول مت کرو، اس کو ڈائیورٹ کرو، اس کے غصے کو کنٹرول مت کرو، ڈائیورٹ کرو، اس کو کدھر لینا چاہیے، اس نے غصہ کرنا چاہیے۔ غصہ جس کو آتا ہے اس کی سمجھداری کا لیول زیادہ ہوتا ہے، یاد رکھیے کبھی بھی، ایسا ہم بولیں گے نا، جوک جس کو سمجھ میں آتا ہے اس کا کرٹیکل تھنکنگ کا لیول ہائی ہوتا ہے، تبھی تو وہ جوک کو سمجھ پاتا ہے، کریکٹ، سمجھ رہے ہیں؟ ایسا ہوتا ہے نا، کسی نے جوک بول دیا کسی کے سامنے تو کیا بولتے لوگ اس کو، بیٹے تیرے لیے زعفران نہیں ہے، دیکھو نہیں سمجھیں گا کیا ہے، تو اس میں وہ صلاحیت ہے۔ تو لہٰذا اگر بچہ ضد کرتا ہے تو مبارک آپ کو سب سے پہلے تو کہ وہ کچھ کر سکتا ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ ضد اور شرارتوں کو کنٹرول کرنے کے بدلے ڈائریکشن دینا ہے۔ کیسے؟ چند مثال دیتا ہوں بس۔ اب ہم لوگ کہیں جا رہے ہیں، سمجھ لیجیے مارکیٹ جا رہے ہیں یا دعوت ہے کہیں جا رہے ہیں، تو بچہ ضدی معلوم ہے، کہاں ضد کرتا ہے؟ وہ شادی خانے میں گھسنے سے پہلے وہ ایسا ٹیڑھا ہو جاتا، پیر کھل جاتے اس کے، پھگا، ڈبا، کھلونا، چیز بورڈ ہونا، اس کو آتا نہیں کھیلنا لیکن چیز بورڈ ہونا اس کو، اور وہ بھی اتنا شانہ رہتا پھگے والا، وہ 100 روپے کا چیز بورڈ 200 میں رہتا وہاں، اس کو معلوم یہ ساڑی خراب کر دیں گا کھینچ کے تو اس نے دینے والی اس کی ماں پیسے، وہ اس کی حالت ضد رہتی۔ تو بچے کو جب آپ لے جائیں گے تو پہلے سے بولیں گے ہم شادی ہال میں جا رہے ہیں، نکلتے وقت کچھ دلائیں گے جو ہم دلا سکتے ہیں، اماؤنٹ یہ ہو سکتی ہے اس کی، ضد کروں گے تو گیٹ پہ سے واپس آ جائیں گے، ختم، واپس آ جائیں گے گھر، ہم کچھ نہیں، آگے نہیں بڑھیں گے۔ ایک بار جائیے اور شادی سے واپس آ جائیے، اگلی بار ضد کبھی نہیں کرے گا وہ، ڈائریکشن دیں گا اپنی ضد کو کہ ایسی ضد نہیں کرنا جس میں والدین وہ ہو جائے پھر ناراض، تو آپ کو کنٹرول نہیں کرنا ہے۔ بچہ ضد کر رہا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ ضد کرتا ہے، اس کو لگتا ہے آپ ذلیل ہوں گے تو کام کر دیں گے، اس کو بولنا اگر اگلی بار مجلس میں ضد ہوئی تو میں جیسا تو لوٹا تھا نا ویسا لوٹوں گی پوری مجلس میں، پھر تیرے کو پتہ چلے گا۔ ہاں، بچوں کو اپنی عزت کا بہت خیال ہوتا ہے، یاد رکھیے، جب اس کو پتہ چلے گا اس کی ماں اس کی وجہ سے ایسا کری تو اس کو بہت ڈسریسپیکٹ فیل ہوتا ہے۔ بڑوں کے مقابلے میں بچوں کو اپنی عزت کا زیادہ خیال ہوتا ہے، اسی لیے تو آپ دیکھیے اسکول میں اگر پوئم یاد نہیں تو نہیں جاتا ہو، ٹیچر کے ڈر سے زیادہ اس کو یہ ڈر رہتا ہے کہ دوسرے بچے کیا بولیں گے اس کو، تو نے یاد نہیں کیا میں نے کیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو ان کو اپنی رسپیکٹ زیادہ امپورٹنٹ رہتی، تو اس کو یہ وارننگز دیجیے، آپ اس کو ایسا سمجھائیے اور ڈائیورٹ کیجیے، اس کو بولیے کہ یہ تو ہم دلائیں گے لیکن ایسا ہے، اور حقیقتوں پہ ان سے بات کیجیے۔ بچہ ضد کرا مارکیٹ میں ڈریس کے لیے تو پہلے اس پہ ڈسکشن کیجیے، ڈریس دلانے کی میری طاقت اور صلاحیت نہیں ہے، تو وہ سوال کریں گا آپ سے کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے پاس اس کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ والد کی انکم اتنی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جو محنت کرتے اس میں اتنا ہی ملتا ہے۔ یہ جب اس کو اچھا ایسا رہتا ہے کیا، نہیں کریں گے آپ ضد، اس معاملے میں نہیں ضد کریں گے، بلکہ دوسروں کو کیا کریں گے جب ضد کریں گے، اے عبداللہ تم سیدھے ہو جاؤ، ابا کا بھی وہ مسئلہ ہے اس وجہ سے نہیں دلا رہے، ہاں سمجھ جاؤ، تو بڑا چھوٹے کو سمجھا دیں گا۔ لیکن ہمارا کیسا ہے، اس کو بولیں گے نہیں کیا مسئلہ ہے، اب ان کے ابا کی انکم نہیں ہے نا، ماٹھی میرا ضد کرتے رہتا بس، اب وہ سن رہا نا، وہ ٹانٹ سن رہا، اس کو فیکٹس نہیں معلوم کرے آپ نے۔ آپ بولیں گے کیا 3-4 سال کا بچہ سمجھ سکتا ہے؟ ہاں، بیٹھ کے سمجھائیے اس کو، چیز لینے کو پیسے لگتے ہیں، ہاں تو نکالو نا، بینک میں ملتے نا پیسے، مشین میں ملتے نا پیسے،
मशीन में पैसे वैसे नहीं आते बाबा, वो समझेगा एक एक चीज़ को, हर एक बात पे डी को, तो उनकी ज़िद को ख़त्म मत कीजिए और क्या कीजिए, डाइवर्ट कीजिए। हमारे पास एक गलत फहमी ये भी है पेरेंट्स को, माओं को ख़ास तौर से, बच्चा अगर उड़ बोले तो उड़ गया और बैठ बोले तो बैठ गया, इताअत गुजार फर्मा बरदार हो गया, ये समझते हैं। लेकिन शादी के बाद फिर वो किसका गुलाम बनता, फिर वो, चूँकि उसको आदत ही होती है उठ और बैठ की, तो जो उसको उठ बैठ बोला उठ बैठ करते रहता हो, ऑफिस में बॉस की, घर में बीवी की, माँ के पास माँ के, वो सब होता है। तो वैसा नहीं, ज़िद्दी बच्चा खुद की सोच रखता है इसलिए ज़िद करता है आपको, आप बोल रही है वो बोल रही है, तो उससे बात कीजिए, उसके ज़िद के साथ बात करना है। ऐसा तुम लोट रहे ना, लोटो मत, बैठो, आओ बैठो, क्या मसला है, मेरे को वो होना, समझाइए उसको। क्योंकि अगर आप बच्चे को उठ और बैठ वाला कर देंगे तो रोबोट है, ये तो मशीन बन गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी हमको ऐसा नहीं बनाया उठ और बैठ वाला। अल्लाह हुक्म दे रहा है नमाज का, फिर भी हम नहीं पढ़े, लेकिन माफ़ करता जा रहा है, फिर भी और मौका दे रहा है। गुनाह कर रहे, तौबा करे तो अल्लाह खुश भी हो जा रहा है ना। तो हम भी उठ बैठ, वैसा नहीं कि भाई ये नेकी करेंगे तो जिंदा रहेगा, गुनाह करते मर जाएगा, ये ऐसा नहीं होता है। तो लिहाजा ज़िद्दी बच्चे बहुत सलाहियतें रखते हैं। वालिदैन में ख़ास तौर से माँ को पता होना चाहिए ज़िद्दी बच्चों के ज़िद को कंट्रोल नहीं, कैसे डाइवर्ट करें, जिसके नतीजे में उसके ज़िद सही चीज़ों के लिए, अच्छी चीज़ के लगे। कल यही बच्चा जब उसको कोई हराम चीज़ बोलेंगे तो वहाँ ज़िद करेंगे, बोलेंगे मैं नहीं करता हूँ, यहाँ ज़िद काम आएंगी। वो खामोश तबीयत ना वहाँ भी वो भी कर लेंगे खामोशी से, क्योंकि उसमें कोई उतार चढ़ाव ज़िंदगी में नहीं है, वो एक प्लेन लाइफ जीता है। लिहाजा अच्छी बात है ज़िद्दी होना, बस उसको सही से वो करे, जिसके लिए आप ऑनलाइन कैफ़े लोगों ने लेक्चर्स वगैरह बैन किए, उसको देखकर अपने आप को ट्रेन करने की कोशिश करें। और समझाने पे थोड़ी देर समझते बाद में करते हैं, तो भाई ऐसी है, इंसान ऐसी ही होता है। एक गुनाह के बाद दूसरा गुनाह आप बड़ों से नहीं होता है क्या? कह नहीं एक बार तौबा कर ली तो आज तक दूसरा बार किए नहीं गुनाह, नहीं, हम सबसे होता है, हम सब इंसान ऐसी है, एक बार करते हैं फिर भूल जाते हैं। बच्चे भी ऐसे होते हैं, तो ये कोई नई चीज़ नहीं, बार बार समझाते रहिए उनको।